A Muslim should defend Islam and not his country. جب میں نے ٹائٹل دیکھا ٹویٹر پہ ایک ٹویٹر سپیس کی ڈسکشن کا اور اس کے کچھ کلپس سنے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ یہی مائنڈ سیٹ مسلم بردرہڈ کا چلا آ رہا ہے، یہی مائنڈ سیٹ جماعت اسلامی ٹائپ آرگنائزیشنز کا ہے، اور وہ نہیں مانتے دیشوں کو، وہ کہتے ہیں ہم ایک امہ ہیں۔ بغیرت سارے سر ایک وہ سر افغانی مسلم پہ آپ ٹرسٹ کر لیں، انڈین مسلم پہ ٹرسٹ نہ کریں، فار دا لو آف دا گاڈ یہ ہندوؤں سے زیادہ خطرناک ہے سر آپ کے لیے۔ جب وہ ایک امہ کی بات کرتے ہیں تو اسلامک سویلائزیشن کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا اسلامک سویلائزیشن نام کی کوئی شے ہے؟ میرا صاف انالیسز ہے، فلاسفیکل اسٹڈی ہے، کوئی اسلامک سویلائزیشن نہیں، عرب سویلائزیشن ہے۔ میں ایسا کیوں کہتا ہوں اس پہ میں تفصیلی بات چیت کروں گا آگے چل کر۔ میں اس سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ویڈیوز کو آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ یہ ہے میرا بہت ہی پرسنل سا میسج۔ میں بات چیت کرتا ہوں جیسا میں نے کہا اسلامک سویلائزیشن کے حوالے سے، خاص طور پر اسلامک سویلائزیشن کا جو غبار ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں بہت پایا جاتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامک سویلائزیشن کا حصہ ہیں، مسلم امہ کا حصہ ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ اسلام جہاں سے آیا تھا، یعنی عرب کی دنیا، اور عرب سے ان کے پروفٹ محمد کا تعلق تھا، اور پروفٹ محمد عرب سویلائزیشن کی ایک انتہائی اہم شخصیت تھی۔ ان کا بھی ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی لینیج کے اعتبار سے تعلق نہیں، اگرچہ ساؤتھ ایشیا میں سید کہہ کے اپنے آپ کو آل رسول کہہ کے بہت شور مچایا جاتا ہے جی کہ ہم آل رسول ہیں اور وہاں سے آئے ہیں، بھلے سے وہ میری طرح ہندوستان میں پیدا ہونے والے ہندوؤں کی ہی آگے کنورٹڈ جنریشنز میں سے ایک ہوں، مگر وہ مانیں گے نہیں، اور اپنی ہندو سویلائزیشن کو نہیں مانیں گے، اپنی ایک فینسی قسم کی اسلامک سویلائزیشن کے بارے باتیں کرتے رہیں گے، یعنی ایک جھوٹ کے اندر پھنسے رہیں گے۔ اب میں بات چیت کرتا ہوں، کیا اسلامک سویلائزیشن کسی شے کا نام ہے؟ کیا ہندو سویلائزیشن کسی شے کا نام ہے؟ یقینی طور پر ہندو سویلائزیشن ایک سویلائزیشن ہے، کیونکہ وہ اپنی دھرتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہندوستان، گریٹر ہندوستان کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ آج کنورٹ ہو کے مسلمان بن گئے، کنورٹ ہو کے کرسچن بن گئے، کنورٹ ہو کے کچھ بھی بن گئے، ایران سے لے کے شری لنکا تک، شری لنکا سے لے کے نیپال تک، اور بھارت سمیت، وہ سبھی کے سبھی، چاہے ان کے دھرم بدل گئے، وہ ہندو سناتنی اپنی سویلائزیشن کے اعتبار سے ہیں، کیونکہ ہندو سویلائزیشن اپنی دھرتی، اپنے کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب جو اسلامک سویلائزیشن ہے وہ ایک سراب کا نام ہے۔ اسی طرح میں یہاں پہ یہ بھی ہنٹ دیتا ہوں، کرسچن سویلائزیشن بھی کسی چیز کا نام نہیں۔ کیوں؟ میں اس میں دونوں دھرموں کے حوالے سے ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہوں، میں فلاسفیکلی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کو دنیا کی 200 سویلائزیشن یا دنیا کی 200 سے زیادہ ایتھنک کمیونٹیز، مسلمان بھی ملیں گی اور کرسچنز بھی ملیں گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایک فیتھ کلب ہے، جس فیتھ کلب میں صومالیہ سے لے کے بوسنیا تک لوگ کرسچنز بھی ہوئے اور مسلمان بھی ہوئے، پھر ساؤتھ ایشیا سے لے کے چین تک لوگ کرسچنز بھی ہوئے اور مسلمان بھی ہوئے، مگر صومالیہ کا افریقی، سوڈان کا افریقی، وہ افریقی سویلائزیشن کا ہے
بوسنیا کا مسلمان یا بوسنیا کا کرسچن وہ ترکوں کی نسل کا ہے، اور ہندوستان کا مسلمان یا ہندوستان کا کرسچن وہ ہندوستان کی سویلائزیشن سے ہے۔ یہ فلاسفیکل مسئلہ ہے، مگر مسلم بردرہڈ نے اور جماعت اسلامی ٹائپ آرگنائزیشنز نے جو چورن بیچا اپنے پولیٹیکل اسلام کے چکر میں، وہ اس لیے بیچا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک امہ بن جائے۔ اب مسلم بردرہڈ کے ایجپشین لوگ وہ جب میرے ساتھ کبھی بیٹھیں گے یا جب کبھی بیٹھتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں دنیا کے کونوں میں مل ہی جاتے ہیں، تو ہماری نہ بھاشا ایک ہوتی ہے، نہ ہمارا کھانا ایک ہوتا ہے، نہ ہمارا میوزک ایک ہوتا ہے، نہ ہمارے سوچ کا انداز ایک ہوتا ہے، نہ ہمارے مسالے ایک ہوتے ہیں۔ بس ہم ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، بردر ہاؤ آر یو، بردر ہاؤ از یور ہیلتھ۔ اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب میری ہندو سویلائزیشن سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی مجھے ملتے ہیں تو ہم گھنٹوں کیا ہمیشہ باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری سائیکی ایک ہوتی ہے، ہمارا سوچنے کا انداز ایک ہوتا ہے، ہمارا پہناوا ایک ہوتا ہے، ہمارا کھانا ایک ہوتا ہے، ہمارے جوکس ایک ہوتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے سویلائزیشن۔ اب مڈل ایسٹ میں بھارت، پاکستان یا بنگلہ دیش کے جو مسلمان کام کرتے ہیں، وہ مڈل ایسٹ کے مسلم ملکوں کی جو عرب پاپولیشن ہے ان کے ساتھ کبھی بھی گھل مل نہیں سکتے، کیونکہ مرچ مسالے مختلف، سوچنے کا انداز مختلف، پورے کا پورا کلچر مختلف۔ عربوں کی جو سویلائزیشن ہے وہ بھی اسلامک سویلائزیشن نہیں ہے، وہ بھی در حقیقت عرب سویلائزیشن ہے، کیونکہ عرب سویلائزیشن میں مسلمان بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، پیگنز بھی ہیں، یزیدی بھی ہیں۔ وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی انداز کے ساتھ سوچتے ہیں، صرف ان کی عبادات میں فرق ہوتا ہے اور ان کا مذہبی رجحان فرق ہوتا ہے۔ کسی کا مذہبی نقطہ نظر یزیدیت ہے، کسی کا مذہبی نقطہ نظر اسلام ہے، کسی کا کرسچینٹی ہے، کسی کا جودائزم ہے، مگر وہ سب عرب سویلائزیشن کے لوگ ہیں۔ یہ ہے سویلائزیشن کی ڈیفینیشن۔ جو معاملہ اسلام کا ہے، اسی طرح اگر ہم کرسچینٹی کو دیکھیں تو جو ویسٹرن سویلائزیشن، جو ہم صبح و شام جس کو ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں، اس میں اگرچہ جو کرسچن ریلیجیس تھاٹس ہیں وہ اوور ویلمنگ ہوتے ہیں، مگر ویسٹرن ورلڈ کا جو ویسٹرن کلچر ہے، چاہے وہ آرتھوڈاکس کرسچن کنٹریز کا ہو، چاہے وہ پروٹیسٹنٹس کا ہو، چاہے وہ کیتھولک کا ہو، وہ ان کا کلچر ایک ہوتا ہے، ان کے سیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جو ویسٹرن کلچر ہے اس میں ایتھیسٹ یعنی اس میں جو غیر مذہبی لوگ ہیں وہ آج کل زیادہ پائے جاتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود جو چرچ جاتے ہیں یا جو چرچ نہیں جاتے یا جو ایگنوسٹک ہیں، ان سب کا کلچر، کھانے، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے سویلائزیشن۔ اب ویسٹرن سویلائزیشن انفیکٹ کرسچن سویلائزیشن نہیں ہے، کیونکہ کرسچنز تو افریقہ میں بھی ہوتے ہیں، ساؤتھ ایشیا میں بھی ہوتے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی ہوتے ہیں، چائنا میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی ہوتے ہیں، مگر تہذیبیں اپنی اپنی ہیں۔ افریقہ کی اپنی تہذیب ہے، ساؤتھ ایشیا کی اپنی تہذیب ہے، چائنا کی اپنی تہذیب ہے، مگر ان سب تہذیبوں میں جو کرسچنز لوگ بستے ہیں وہ اپنے فیتھ کلب کے اعتبار سے کرسچنز ہوتے ہیں، اپنے سویلائزیشن کے اعتبار سے کرسچنز نہیں ہوتے۔ یہ وہ بات ہے جو سم ٹائم میرے انڈین بہن بھائی، خاص طور پر ہندو بہن بھائی بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ جب مجھے کہتے ہیں کہ آپ طاہر صاحب مسلمان ہو، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک اسلامک فیتھ والے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ مسلمان میری ریس کا نام نہیں ہے، کیونکہ سویلائزیشن ریس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ میری نسل کا نام مسلمان نہیں ہے، میری فیتھ کلب کا نام مسلمان ہے۔ اگر میں اس پہ فیتھ رکھتا ہوں یا جس لیول کا بھی میں فیتھ رکھتا ہوں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جب کسی ہندو سے کہا جائے گا تو اس کی ریس بھی ہندو ہے، اس کی سویلائزیشن بھی ہندو ہے، اس کا دھرم بھی ہندو ہے۔ یہ ہے فرق ہندو سویلائزیشن
یا اگر کوئی اپنے آپ کو کرسچن سویلائزیشن یا مسلم سویلائزیشن کے ساتھ جوڑے تو یہ فرق ہے، مگر بنیادی طور پر فلاسفیکلی مسلم سویلائزیشن کرسچن سویلائزیشن نہیں ہوتی، یہ فیتھ کلب ہوتی ہیں، ان کے فیتھ کے جو بھی ایشوز ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں ہر فیتھ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، جہاں جہاں جس فیتھ کلب میں بھی ہیومن رائٹس کا ایشو ہوگا میں اس پہ آواز بھی اٹھاتا ہوں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آج میری بحث یہ ہے کہ سویلائزیشن کیا ہوتی ہے، کہ اسلامک سویلائزیشن کس چیز کا نام ہے، کرسچن سویلائزیشن کس چیز کا نام ہے، یا ان فیکٹ فلاسفیکلی یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہیں یا نہیں، اور ہندو سویلائزیشن کس شے کا نام ہے۔ ہندو سویلائزیشن سے ہی سکھ دھرم نکلا، اور سکھ دھرم بنیادی طور پر سناتنی دھرم ہے، میں اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ اور جو ہمارے سکھ مت کے لوگ ہیں انہوں نے چونکہ پنجابیت، پنجابی وسیب کے ساتھ اپنا جو ہے سب کچھ اوڑھنا بچھونا رکھا ہوا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ یہ ایک آف شوٹ ہے پنجابی سویلائزیشن کی، اور اس پنجابی سویلائزیشن کے ساتھ میں بھی جڑا ہوا ہوں، کیونکہ میں بھی پنجابی ہوں، میرے بھی پنجابی کھانے ہیں، میرے بھی پنجابی ڈھنگ ہیں، میری بھی پنجابی بھاشا ہے، تو یہ اس کی ایک طرح سے آف شوٹ ہے، اس کی ایک برانچ سی ہے، مگر بنیادی طور پر یہ بھی میری رائے میں ہندو سویلائزیشن کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب شروع میں نے وہ ایک سٹیٹمنٹ پڑھی تھی، میں اس سٹیٹمنٹ کو دوبارہ پڑھتا ہوں، جس میں ٹویٹر کی ایک، جس کو آج ہم ایکس بھی کہتے ہیں، اس میں ایک جو سپیس ہے جس میں ڈسکشن ہوتی ہے، آپ سب ان سپیسز کو جانتے ہیں، اس میں ایک سپیس میں پاکستانی اپنی بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ a Muslim shall defend Islam not his country، یعنی اپنے دیش کے ساتھ آپ وفادار نہ ہوں، آپ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ وفادار ہوں۔ یہ بات جو پاکستانی کر رہے ہیں، اگر یہ بات وہ عرب میں، جیسا کہ بہت سارے پاکستانی عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں، اگر وہ اپنے عرب ملکوں کے جو حکمران ہیں ان کے سامنے یہ بات کر دیں تو وہ پھر ان کی اچھی خاصی طبیعت صاف کریں گے، کیونکہ وہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنا وہاں پہ ریکوائرڈ نہیں سمجھتے، وہ وہاں کی جو ویلیوز ہیں اور جو وہاں کا کلچر ہے اور جو پولیٹیکل آرڈر ہے، گورننس کا جو طریقہ ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا بنیادی کام سمجھتے ہیں۔ اگر یو اے ای کہ کسی پولیس مین کو اگر یہ پاکستانی کہیں جی ہمارا کام جو ہے وہ صرف اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے، جس دیش میں اب ہم رہ رہے ہیں یعنی یو اے ای میں، اس کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ ان کو ڈپورٹ کریں گے وہاں سے۔ سعودی عرب والے بھی یہی کریں گے۔ تو یہ ایک پاگل پن ہے جس کا اظہار وہ کرتے رہتے ہیں، اس پاگل پن کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ اب اسی سپیس سے میں ایک آڈیو ویڈیو کلپ آپ کہہ لیجیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو میں نے عارف اجاکیہ جی کے شو میں بھی، جو میں نے ان کا ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کیا، جو میں نے ایک کنورسیشن ان کے ساتھ کی، اس میں بھی شیئر کیا ہے۔ میں یہاں پر بھی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں، افغانیوں پہ تھوڑا بہت ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ہندوستانی مسلمانوں پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں، حتیٰ کہ جو کشمیر انہوں نے آزاد کروانا ہے خوابوں خیالوں میں، وہ کہہ رہے ہیں ان کشمیری مسلمانوں پر بھی ٹرسٹ نہ کریں۔ پاکستانی مسلمان اس ٹویٹر سپیس میں ان کشمیری مسلمانوں کو بھی گھسپیٹیے کہہ رہے ہیں۔ سنیے اس ویڈیو کلپ کو۔ تو سکندر بھائی، یہ جو کشمیر کے جو میجورٹی مسلمان ہیں نا، آپ یقین مانیں وہ ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں سر۔ یہ اتنے گھس بیٹھیے قسم کے لوگ ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ ان کے شکلیں اور ہیں، ان کے کرتوت اور ہیں۔ یہ دل سے نفرت کرتے ہیں، اور سر کشمیر کے بعد جو بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے پاکستان کھڑا ہوتا ہے، گالیاں ہمیں پڑتی ہیں۔ یہ عنوان جیسے بغیرت ہے انڈیا میں، سر آپ ان کے پر ٹرسٹ کیسے کر سکتی ہیں؟ سر آپ ان کے ریپ ہوتے ہیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں، گالیاں ہمیں دیتی ہیں۔ سر کوئی ظلم ہو ہم آواز اٹھائیں، گالیاں تم پاکستانی یہ تم پاکستانی وہ۔ سر آپ ان کو کہیں ٹو ہیل وتھ یو، یہ بھاڑ میں گئے بغیرت سارے۔ سر ایک وہ سر افغانی مسلم پہ آپ ٹرسٹ کر لیں، انڈین مسلم پہ ٹرسٹ نہ کریں، فار دا لو آف دا گاڈ۔ یہ ہندوؤں سے زیادہ خطرناک ہے سر آپ کے لیے، کیونکہ سر یہ جس دن، اور سر یہی ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے یقین مانیں، اور اتنے یہ کوئی دل سے ہمارے ساتھ بغض رکھتے ہیں پاکستانیوں سے، یہ تو برداشت، ہمیں اسپیسز میں برداشت نہیں کر سکتے
سر آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر آج انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کھل جائیں سر، سب سے زیادہ گھسپیٹھیے یہ لوگ ہوں گے، جرائم پیشہ یہ لوگ ہیں، اور سر یہ پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس لیے سر آئیڈینٹیفائی یور اینیمی، اور سر ہمارا جو اصل دشمن ہے وہ انڈیا کا مسلمان ہے سر. انڈیا کا مسلمان ہمارا دشمن ہے اور کوئی نہیں. یقین مانیں سر، قسم خدا کی ان کی اسپیسیز گن سے بھری ہوئی ہیں سر. ان سے پیار سے بات کرو، آگے گالیاں. ان کو تمیز سے بات کرو، آگے گالیاں. ان کے ساتھ آپ ہاتھ بڑھاؤ سر، آپ کو دھکے دیتے ہیں، نکالتے ہیں آپ کو یہ سر. ان سے آپ بات ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بات ہے کہ سر آپ اپنے آپ کو پہچانے. سر انڈیا میں ریپ ہوتے ہیں، ان کے گلے کرتے ہیں، لیٹ اٹ ہیپن. سر میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ سر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش ہے، اور یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہمارے پاکستان پہ ایسی آزمائش آئے. مگر سر یہ لوگ، ان لوگوں کے کرتوت ایسی ہیں کہ یہ ہندوؤں کے نیچے رہیں گے. A Muslim shall defend Islam and not his country کے ٹائٹل کی اس ٹویٹر سپیس پہ ایک پاکستانی مسلمان انڈین مسلمانوں کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے، آڈینس کو یہ بتا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو بھارت کے ہندو ہیں ان سے بھی زیادہ خطرناک بھارت کے مسلمان ہیں پاکستانیوں کے لیے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کشمیری مسلمان ہیں، یعنی جموں کشمیر کے مسلمان، یہ گھس بیٹھیے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ کسی ایک شخص کا نہیں ہے، بائی دا وے ملینز لوگوں کا ہے، اور اس کشمیر کے لیے ہے جس کو یہ آزاد کروانا چاہتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو کریزینس ہے وہ کس لیول کی ہے. اور جس سویلائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم کا کام ہے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا، کنٹری کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، کنٹری جائے بھاڑ میں. اور اب پتہ نہیں کس سویلائزیشن میں وہ کنٹری بستا ہے، یہ کس خیال و خواب کی سویلائزیشن ہے. جہاں سے یہ دھرم نکلا، یعنی اسلام جہاں سے نکلا، وہاں پہ یہ خیالات نہیں ہیں. مگر یہ خیالات پاکستان میں نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں کے ملینز اینڈ ملینز کے ہیں. میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو سویلائزیشن کا یا اسلامک سویلائزیشن کے چکر میں مسلم امہ کا جو خواب و خیال ہے کہ جس میں پاکستانی مسلمان انڈین مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے، اور پھر وہ مسلم امہ کی بات بھی دیکھتا ہے، اس کا بھی خواب دیکھتا ہے اور اس کی بات بھی کرتا ہے. یہ کیسے چیزیں ہینڈ ان ہینڈ جائیں گی، وہ کبھی نہیں سوچتے کہ وہ تو ہندوستانی مسلمان کو پاکستانی مسلمان برداشت نہیں کر رہا، تو پھر کس مسلم بھائی چارے کی بات ہے. تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک سویلائزیشن کا یہ جو خواب ہے یا یہ جو چورن ہے، یہ صبح و شام جو چاٹتے رہتے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. کیونکہ یہ نیچرل ہی نہیں ہے، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا اور کہیں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. یہ ایک فیتھ کلب ہے. میں نے شروع میں کہا، بیچ میں بھی کہا، مجھے کسی فیتھ کلب سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہر ایک کو اپنا فیتھ رکھنے کا حق حاصل ہے. اگر مجھے کسی فیتھ کے کسی کمپوننٹ سے تھوڑا بہت ڈس ایگریمنٹ ہوگا تو میں ریسپیکٹفلی کہہ دوں گا. مگر یہ لوگ تو ریسپیکٹفلی کچھ کہنے کے ہی قائل نہیں، ایک دوسرے کو، اپنے ہی بھائی بندوں کو ریسپیکٹفلی کچھ کہنے کے قائل نہیں. اسی ٹویٹر سپیس میں یہی شخص جو بول رہا ہے، یہ باقاعدہ گالیاں بھی دے رہا ہے. میں نے وہ گالیاں ایڈٹ کی ہیں. تو یہ ہے مسلم بردرہڈ یا مسلم یا اسلامک سویلائزیشن کی حقیقت. اسی لیے تو بھارت کے بہت ہی امپورٹنٹ مسلم پولیٹیشین اسد الدین اویسی بار بار کہتے رہتے ہیں کہ پاکستانی مسلمانوں میں کیا کریزینس ہے. وہ تو پاگل پن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شاید اسی وجہ سے یہ شخص مجبور ہوا جو پاکستانی بول رہا ہے کہ بھئی ہندوستانی مسلمانوں پہ ٹرسٹ نہ کریں. بھئی سوال یہ ہے کہ کس نے کہا تمہیں یا دوسرے پاکستانی مسلمانوں کو کہ ہندوستانی مسلمانوں پہ ٹرسٹ کریں؟ ہندوستانی مسلمانوں نے کوئی آپ کو پرانے زمانے کی تار بھیجی تھی یا کوئی آج کے زمانے کی ای میل بھیجی ہے؟ کس نے کہا؟ ہندوستانی مسلمانوں نے کوئی دعوت بھیجی ہے پاکستانی مسلمانوں کو؟
وہ تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے دیش کو ڈیفینڈ نہ کریں، صرف اسلام کو ڈیفینڈ کریں، تو یہ خواب آپ کا خواب ہے نا، جو آپ نے علامہ اقبال کے خواب سے ادھار لیا ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ دیکھنے والی بات تو گراؤنڈ ریالٹی کی ہے. اب میں اسد الدین اویسی کا ایک ویڈیو کلپ شیئر کرتا ہوں جو انہوں نے پاکستان کے تب کے ایک منسٹر شیخ رشید ہوا کرتے تھے. انہوں نے جب پاکستان غالباً کوئی کرکٹ کا میچ جیتا تھا تو انہوں نے کہا تھا اسلام کی جیت ہوئی ہے. تو اس پہ انہوں نے کیا کہا تھا اسد الدین اویسی صاحب نے، وہ ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ہمارے پڑوسی ملک کا ایک منسٹر ہے، پاگل ہے بیچارہ، پاگل ہے. اس نے کہہ دیا کہ پاکستان جیتا تو اسلام کی کامیابی ہو گئی. ارے احمق، دین اسلام کو کرکٹ میچ سے کیا کرنا ہے؟ دین کو کرکٹ میچ سے کیا کرنا ہے؟ مگر یہ پڑوسی کے لوگ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں گئے وہاں پر، ورنہ ان پاگلوں کو ہم کو دیکھنا پڑتا. جو لوگ گئے ان کو برداشت ہے. جب ہم ان فرقہ پرستوں کو کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی کہنا پڑے گا، پڑوس کے جو منسٹر نے بیان دیا، ارے یہ تم کو شرم نہیں ہے کہ تمہارے ملک کو چین کے پاس گروی کرتی ہو اور تم اسلام کی بات کہتے ہو؟ وہ چین جو زنجیانگ میں مسلمانوں کو 20 لاکھ مسلمانوں پہ قید میں بند کر دیا، جن کو جبرن سور کھلایا جا رہا ہے چین میں، آج وہ منسٹر اسلام کی کامیابی کی بات کرتا ہے. ارے منسٹر، پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے، تم ایک موٹر سائیکل کا ٹائر تیار نہیں کر سکتے. بھارت بہت آگے ہے، بھارت سے پنگا مت لو. یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہم گھر میں طے کر لیں گے. ہم کو پاکستان سے کبھی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا. تو اسد الدین اویسی صاحب پاکستانی مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت تم سے بہت آگے ہے، بھارت کے ساتھ پنگا نہ لو. پھر وہ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ چین جو تمہارا بڑا آئیڈیل ملک ہے، وہاں پہ تو 2 ملین مسلمانوں کو سور کا گوشت کھلایا جاتا ہے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی. تو یہ بھارتی مسلمان اسد الدین اویسی جو وہاں کے پرومیننٹ مسلم لیڈر ہیں، وہ پاکستانیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں. تو جب پاکستانی ٹویٹر سپیس پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں پہ ٹرسٹ نہ کرو، افغانیوں پہ ٹرسٹ کر لو، تو وہ شاید یہ بھول گئے کہ ابھی افغانیوں نے فرینکفرٹ میں پاکستانی کونسلیٹ پہ جس طرح دھاوا بولا اور جس طرح پاکستانی پرچم کو وہاں سے اتار نیچے پھینکا، اس کے بعد شاید وہ افغانیوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے. وہ تو شاید پاکستان میں پاکستانیوں کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا رہتے ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہتے رہتے ہیں. کل پی ٹی آئی والے غدار کہہ رہے تھے سارے پاکستانیوں کو، آج سارے پاکستانی ان کو غدار کہہ رہے ہیں، اور کافر بھی کہتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ تو عالم ہے مسلم امہ کا، اسلامک سیولائزیشن کا، جو انہوں نے ایک جھوٹے رنگ سے بنا کے رکھی ہوئی ہے. اسلامک سیولائزیشن اگر کوئی ہے تو اس کے دعوے دار صرف اور صرف عرب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان سے یہ فیتھ نکلا ہے. مگر عرب بھی سمجھدار لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہماری سیولائزیشن میں صرف اسلام کا دھرم نہیں ہے، کرسچینٹی بھی ہے، جودائزم بھی ہے، ایون پیگنزم بھی ہے، ایون یزیدی بھی ہے، اور بھی بہت سارے وہاں پہ مقامی بہت سارے دھرم ہیں. ان کو رسپیکٹ ہے پھر بھی اپنے ارد گرد کے کلچر کی. تو عرب سیولائزیشن ہے. اگر اسلامی سیولائزیشن بنانی ہوتی تو عرب کب کی بنا چکے ہوتے. مگر جب سے یہ اسلام خاص طور پر ساؤتھ ایشینز کے ہاتھ آیا ہے، اور کہیں کہیں افریقہ میں بھی مجھے یہ صورت نظر آتی ہے، سو مچ سو کہیں کہیں مجھے یہ صورتحال ترکوں میں بھی نظر آتی ہے، مگر کم ہے. پاکستان، بنگلہ دیش اور خود ہندوستان میں یہ صورتحال بہت ہی خوفناک حد تک ہے. یہ سب اسلام کے سیلف اناؤنسڈ کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں، اور جہاں سے اسلام پھوٹا
ان سے یہ کنسلٹ نہیں کرتے. ان کے ملکوں میں ان کے لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں, وہاں ان کی جرت نہیں ہوتی کسی قسم کی بات کرنے کی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عرب اپنی سویلائزیشن کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. لیکن یہ سوشل میڈیا پہ آ کے, یا جب سے پاکستان بنا ہے, یا ایون بنگلہ دیش میں بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں, ایون سو مچ سو ہندوستان میں مسلمانوں کے بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے اسلامک سویلائزیشن, اسلامک امہ کی. لیکن ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو پاکستان کے مسلمانوں کی حیثیت کا کافی اندازہ ہے, جس کا آپ نے ادراک کیا ہوگا, جس کا اندازہ آپ نے لگایا ہوگا اسد الدین اویسی صاحب کے اس کلپ سے جو میں نے آپ کو سنایا. لیکن میں یہاں پر ہندوستان کے مسلمان بہن بھائیوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ان میں سے ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جو پاکستان کو بہت آئیڈیالائز کرتے ہیں. یہ سوچے سمجھے بغیر, یہ جانے بغیر کہ پاکستانی مسلمانوں کے ان کے لیے کیا جذبات ہیں. پاکستانی مسلمان تو ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے حوالے سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کا برا حال ہے, حالانکہ کوئی سچویشن ایسی ہرگز نہیں ہندوستان میں کہ جس میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کسی قسم کی تشویش کا اظہار کریں. جہاں اتنی بڑی کمیونٹیز رہتی ہیں وہاں اکا دکا واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں. پاکستان میں تو میجورٹی مسلمز کی ہے, وہ تو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہتے ہیں. ہندوستان میں کہیں اکا دکا کوئی نہ کوئی ایسی رائٹس کی یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو نیچرل ہوتی ہے, جو مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں. امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے, ایون کینیڈا میں ایشوز ہوتے ہیں اور معاشرے اور سوسائٹیز ان ایشوز کو سالو کرتی ہیں. لیکن ہندوستان میں رہنے والے مسلمان, وہ مسلمان جو شاید زیادہ بڑی پرسنٹیج میں نہیں مگر وہ شاید 1-2% میں ہیں, اور 1-2% بھی اچھا خاصا نمبر بنتا ہے, جو پاکستان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, ان کو سمجھ لینا چاہیے, جان لینا چاہیے کہ پاکستانی مسلمانوں کا ان کے حوالے سے کیا رویہ ہے, اور پاکستانی مسلمان جس مسلم امہ کی بات کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. اس حقیقت کو بنگالی مسلمانوں نے تو 1970s میں ہی جان لیا تھا اور پرکھ لیا تھا, جب پاکستانی مسلمان بہن بھائیوں نے انسلٹ کی بنگالی مسلمان بہن بھائیوں کی, اور پاکستانی مسلم فوج نے بنگالی لوگوں کا قتل عام کیا. بنگالی مسلمانوں کو مسلم امہ کی حقیقت تو 1971 میں معلوم ہو گئی تھی. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.